ایک آدمی جس کے پاس اختیار تھا اس نے اختیار استعمال کر لیا کہ میں نے اسے قتل نہیں کرنا، وہ اپنا اختیار کو سرنڈر کر گیا۔ حکومت کے بس میں تو رہا ہی نہیں کسی کو قتل کرنا، یہ تو اللہ نے قصاص کا جو اختیار دیا ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے، وہ لواحقین کے پاس ہے، سرپرستوں کے پاس۔ یہی تو میں نے شروع میں بتایا۔ تو میں نے تو اسی کو بتا دیا ہے کہ کیا اس کے ایک ہی سے کو کاٹیں گے اور باقی رکھیں گے، دو سے کاٹ دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وارث نے قرار دے دیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ جج بھی دیکھ لے قتل ہوتا، ہاں جی، وہ فیصلہ خود اس کی گواہی نہیں ہے۔ گواہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے، ان کے علاوہ اگر جج نے دیکھا تو قاضی بدلنا پڑے گا، وہ بطور شاہد آئے اور قاضی اس پر اجرا کرے گا، پھر اسے پھر بطور گواہ آنا چاہیے، نہ کہ بطور قاضی بیٹھے۔ اگر اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے تو پھر جیسے پاکستان بننے سے پہلے انڈیا اور ہم اکٹھے تھے، اس وقت جو بندہ قانون ہاتھ میں لیتا تھا تو ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں وہ بڑا دلیر تھا جی، کوئی بھی جو بھی کریکٹر تھا، اگر وہ اس وقت کریکٹر کر رہا تھا اور باقی حکومت کے خلاف جائے گا تو وہ بھی غلط کرے گا۔ غلط کرے گا۔ جس حکومت نے امن دے رکھا ہے اس حکومت کے خلاف امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ امن دے رکھا ہو، آپ اسلامی حکومت کیوں نہیں بنا لیتے؟ سوال تو یہ ہے، آپ پیچ ورک چاہتے ہیں، تو اگر اسلامی حکومت ہوتی تو کسی کو اس طرح، اور اسلامی تربیت اس کے نظام میں ہے، اسلامی تربیت کی ہوتی تو پھر بھی اسی طرح درندگی ہوتی، اسی طرح قتل و غارت ہوتی۔ پیسے لے کے اب تو کرائے کے قاتل ملتے ہیں نا، ذاتی بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، پیسے دیتے ہیں اس کو قتل کروا دیتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ بھی قانون بنا دیا کہ اگر 100 بندہ بھی ایک قتل کے اندر شامل ہے تو 100 کے 100 کو سزا ہو۔